الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہمارے جو نوجوان مسلمان بھائی ہیں وہ اس نعمت سے اور اس قدر سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب والدین نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں ہماری پرورش کی اور پرورش کر کے ہمیں پروان چڑھایا، جس طرح انہوں نے مشقت سے محنت سے ہم پر محنت کی اور ہمیں پروان چڑھوایا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ آج معاشرے کا اگر وزٹ کیا جائے تو ہمارا معاشرہ اس نیکی کے کام سے بہت دور ہے۔ آج ہم اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ جس والدین نے ہمیں پیدا کیا اسی والدین کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یہ ہمیں اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے بھی والدین بننا ہے، ہم نے بھی شادی کر کے ہمارے بھی بچے ہو گئے، ہم نے بھی والدین بننا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ آج ہم اتنے لاپرواہ اور اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو آنکھیں نکالتے ہیں، اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اب والدین کا کتنا مقام ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت کہاں عرش اعلیٰ سے اوپر اور کہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور پھر والد کا کیا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہا ہے۔ تو ہمیں دونوں کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ایک کی عزت کریں اور دوسرے کو بس نظر انداز کریں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں والدہ کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے والد کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اس میں والدین کا کتنا کردار ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب طواف مکمل ہوا تو وہ صحابی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، ابھی تو نے جب ماں نے تمہیں پیدا کیا تھا تو جب ماں کو وہ تکلیف کا ایک جھٹکا تھا اس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو پھر والدہ کی چہرے کی زیارت کرنا، مسکرا کر والدہ کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ ہمارے گھر میں جو ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ والدین کے ذریعے، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی والدہ کو مسکرا کر پیار کی نظر سے ایک دفعہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک مقبول حج کا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو
اپنی والدہ کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ والدین. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں. اور جو لوگ اپنے والدین سے ناراض ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کو راضی کریں, اپنے والدین کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگیں. یہ الحمدللہ میرا اپنا آزمایا ہوا تجربہ ہے کہ جس بندے سے والدین ناراض ہو جاتا ہے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جاتا ہے. جس بندے سے اللہ کا رسول اللہ خود ناراض ہو جائے تو اس بندے کا کیا بنے گا. ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین ناراض ہیں ہمیں اپنے والدین سے معافی مانگ کر اور ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں, کیونکہ ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے. یہ ہمارے والدین جو ہیں یہ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خوب عزت کریں, اپنے والدین کی خوب خدمت کریں, اسی میں سب کچھ ہے. اور یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اب اللہ نے نماز میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا رکھ دی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی. جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھ کے یہ دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے پھر ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک پہلے میرے والدین کو بخش, اور اس کے بعد پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں کہ ہمارے والدین نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہم چھوٹا سا خون کا اور گوشت کا لوتھڑا تھے, تو والدین اور والدہ نے کتنی محنت کر کے کہ ہم پر محنت کر کے ہمیں پروان چڑھوایا. اور جب ہم جوان ہو جاتے ہیں, جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہم والدین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین نے ہماری شادی کر دی ہے تو ہم اپنے والدین کو نظر انداز کریں. یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں, لیکن بیوی کے ساتھ والدین کے بھی حقوق ہیں. جب ہم شادی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے والدین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم اپنی بیوی کی خدمت کرتے ہیں, بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے والدین کے بھی حقوق پورے کرنے چاہیے. کیونکہ ہمیں والدین نے پیدا کیا, پھر ہم پر کتنی محنت کی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں چلنا نہیں آتا تھا, ہمیں چلنا سکھایا. جب ہم بول نہیں سکتے تھے تو ہمیں بولنا سکھایا. جب ہم چلنا سیکھ جاتے ہیں, جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں, جب ہم تھوڑا سا اس دنیا کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو والدین پرانی باتیں کرتے ہیں. والدین میرے پیارے بھائی پرانی باتیں نہیں, اور ہمیں خوب سے خوب اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا, پھر ہمیں بولنا سکھایا, چلنا سکھایا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے والدین امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم